اللہ نے چاند کو یہ جو اللہ نے چاندنی نصیب کی ہے صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ آج دنیا میں ہر غلام ہر نبی کا دیوانہ، ہر غلام رسول اس کا چہرہ دیکھو عشق رسول سے چمک رہا ہے، محبت رسول کی بنیاد پہ چمک رہا ہے۔ یہ نصیبہ چمکایا کس نے؟ یہ چہروں پہ چمک آئی کہاں سے؟ یہ تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ اے لوگو ذرا غور کرو، آپ میرے برابر میں دیکھ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے حسن کی چمک کی ایک جھلک ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی چمک کی ایک جھلک تمہیں نظر آ رہی ہے۔ سید صاحب قبلہ کا چہرہ دیکھو، جب ان کا حسن ایسا، ان کے چہرے کی چمک کا یہ عالم، تو اندازہ کرو ہندوستان میں رہنے والے، آپ کے قریب میں رہنے والے، میرے مصطفیٰ کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے، تو غوث اعظم کا کیا عالم ہوگا؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کی شان بڑی تو پھر غور کرو امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار مدینہ کی کیا شان ہوگی؟ اور شان مصطفیٰ تو یہ ہے، میرے امام نے بریلی کے تاجدار نے فرمایا، آقا کی چمک ایسی، آقا کی دمک ایسی، آقا کا حسن ایسا، آقا کا سراپا ایسا۔ تاجدار بریلی میرے آقا کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میرے حضور کا حسن بھی ہے، حضور کی مہک، حضور کی چمک، حضور کی دمک۔ آج یہ شادی کے موقع پر قاری منظور صاحب ان کے گھر والوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ نکاح کرنا میرے حضور کی سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اور حضور کی پسندیدہ سنت ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کے عاشقوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کا سلیقہ عطا فرمایا، پروردگار نے دستور حیات عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اے میرے بندو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے، تو میں نمونہ اپنے محبوب کی زندگی کو بنا رہا ہوں۔ اے لوگو، اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی نمونہ ہے۔ آقا کی سیرت پہ نظر ڈالو، اپنی زندگیاں بہتر بنا لو، آقا کی زندگی پہ غور کرو، اپنی زندگیاں سنوار لو۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پروردگار نے انسان کو بنایا، تو اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز بھی شامل کی ہے کہ انسان کا اکیلے کا زندگی گزارنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے، انسان اکیلا زندگی گزار نہیں پاتا، اسی لیے اللہ نے اس کے لیے ایک شریک سفر کا اہتمام کیا۔ پروردگار نے مرد کے لیے عورت کو پیدا فرمایا، اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا اور ایک نظام دے دیا، ایک عورت کو اپنے نکاح میں قبول کر لو، نکاح کرنے کے بعد میں دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار لو۔ اے لوگو غور کرو، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے بھی نکاح کیے، آقا کائنات نے 11 نکاح فرمائے۔ اے لوگوں مگر غور کرو، مصطفیٰ کریم نے جو شادیاں کی، اپنی بیویوں کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، آقا نے طریقہ سکھا دیا، مصطفیٰ نے سلیقہ سکھا دیا۔ تاجدار مدینہ نے زندگی جینے کا قرینہ عطا کر دیا۔ اے لوگوں، انسان کو زندگی کے اندر شریک سفر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ زندگی کا سفر ہے میرے پیارے، یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے جہاں ہم اور آپ ہیں، مسافر بن کے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب کوئی سفر میں اکیلا ہوتا ہے، وہ سفر اس کا بے رنگ ہوتا ہے، وہ سفر بے مزہ ہوا کرتا ہے۔ چائے پلانے والے بھیا،
میری طرف دیکھو یار، غور سے سنو، میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، قرآن سناؤں گا، مصطفیٰ کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اے بچوں، اے بیٹا خاموش ہو جاؤ، دیکھو بس آرام سے آپ سنتے رہنا، بات سمجھتے رہنا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کبھی سفر پہ نکلتے ہیں، ہمارے سید صاحب قبلہ بھی دلی کے سفر پہ نکلیں گے، ہم لوگ سفر پہ نکلتے رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو سفر پہ ایک اکیلا آدمی جائے کوئی مزہ سفر میں نہیں آتا، اور سفر تو ویسے بھی سفر ہوتا ہے، ایک آدمی اکیلا تنہا سفر میں جائے، سفر میں کوئی لطف نہیں آتا، کوئی مزہ نہیں آتا، مزہ تو چھوڑو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا سفر ایسا گزرتا ہے کہ لمحہ لمحہ طبیعت پہ گرا گزرتا ہے۔ ایک اکیلا بندہ سفر پہ نکلے تو سفر کیسا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور ہو جائے، دو ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے ہنستے بولتے سفر ہو جاتا ہے، آرام سے آسانی سے سفر گزر جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کئی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور عام زبان میں ہم لوگ کہا کرتے ہیں ایک سے دو بھلے ہوا کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ بے رنگ بے مزہ نہ ہو جائے، اللہ نے اسی لیے تنہا نہیں رہنے دیا، پروردگار نے اس سفر کے اندر ایک ساتھی عورت کی شکل میں عطا کر دیا، وہ ساتھی عطا کر کے اللہ نے اپنے بندوں کی تسکین کا سامان کر دیا۔ اے میرے بندو، زندگی کے سفر میں دشواریاں نہ آئے، آسانی سے سفر گزر جائے، یہ شریک سفر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا اور اس سفر کو آپس میں محبت سے پورا کر لینا۔ تو اللہ نے جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے پھر جب آپ کو جنت میں بھیج دیا نا، جنت کے اندر تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا، پہلی عورت، پہلی خاتون۔ اور لطیف بات یہ ہے، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر جنت میں داخل کیا، جنت میں آپ رہنے لگے مگر دل نہیں لگتا تھا۔ عورت کی اہمیت بھی سمجھ لو، مرد جنت کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر، مگر دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ انسان کے خمیر میں یہ چیز ہے، اسے اپنا ہم جنس چاہیے، انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے، انسان کو جنگل میں چھوڑ دو رہ نہیں پائے گا، جانوروں میں چھوڑ دو رہ نہیں پائے گا، انسان انسانوں میں رہے گا، لیکن جانور انسانوں کے ساتھ رہ لیا کرتے ہیں، ایک اکیلا جانور انسانوں کے ساتھ رہ لیتا ہے، لیکن ایک اکیلا انسان جانوروں میں نہیں رہ سکتا ہے، انسان کی طبیعت میں اس کے خمیر میں ہے۔ حضرت آدم اکیلے انسان تھے، اکیلے بشر تھے، کوئی اور انسان نہیں تھا، طبیعت نہیں لگتی تھی، دل نہیں بہلتا تھا، لیکن یہ بھی دیکھ لو تھے کہاں پر، آج ساری دنیا سارا زمانہ مرتا ہے، ہم جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، ہر انسان تمنا کرتا ہے۔ حضرت آدم تو جنت کے اندر تھے، جنت کی بہاریں تھیں، جنت کی رونقیں تھیں، جنت کے نظارے تھے، سب کچھ تھا، مگر طبیعت نہیں لگتی تھی، دل بحال نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک روز جب یہ سوئے، ان کی بائیں پسلی سے پہلی عورت کو پیدا کر دیا، تمہاری میری ماں، نسل انسانی کی ماں حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کر دیا، پروردگار نے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم و حوا، اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو۔ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کہاں کیا؟ جنت کے اندر۔
مفسرین اکرام نے اس کی وجہ بیان کی، فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں ہی عورت کو کیوں پیدا کیا؟ عورت کو اللہ کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا۔ عورت کو اللہ نے جنت کے اندر پیدا کیا۔ اب ذرا بات بڑی لطیف ہے، توجہ سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت کے اندر پیدا کیا، یعنی عورت کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے سب سے پہلے جنت کو دیکھا ہے۔ عورت کی آنکھ کھلی، اس کی نظر جنت کی بہاروں پہ پڑی ہے، جنت کے نظاروں پہ پڑی ہے۔ عورت نے سب سے پہلے جنت کو دیکھا ہے۔ غور کرو میرے عزیزو، اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا، اس کی وجہ بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کر کے دنیا کی پہلی عورت کو مزاج دیا۔ اے عورت، تجھے جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے، آنکھیں کھول کے جنت کو دیکھ، جنت کی بہاروں کو دیکھ، جنت کے نظاروں کو دیکھ، جنت کے حسن کو دیکھ، جنت کی پاکیزگی دیکھ، جنت کا ماحول دیکھ، جنت کی فضائیں دیکھ، جنت کا ماحول دیکھ، ساری جنت کو دیکھ لے۔ آج جنت کے اندر ہے، آج جنت پہ نظر ڈال لے، جنت کو ذرا قرینے سے دیکھ لے، جنت کو دیکھ لے، کیونکہ تجھے دنیا میں جانا ہے۔ جب تو دنیا میں جائے گی، دنیا میں تجھے اپنا ایک گھر بسانا ہے۔ جب تو دنیا میں جا کر اپنا گھر بسائے گی، یاد رکھنا ادھر دنیا میں اس جنت کو نہ بھولنا، اس جنت کو یاد رکھنا اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اپنے گھر کو جنت کا، اللہ نے عورت کو مزاج دیا تھا اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج عورتوں نے جنت کو، گھر کو جنت کا نمونہ نہیں، کچھ اور ہی بنا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا حضرت آدم جوڑا ملا دیا، پوری تفصیلات ہیں، دانے گندم کھایا، وہ تمام تر تفصیلات پھر اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو جب قبول کر لیا تو پھر بلبل سدرہ کو بھیجا، طائر سدرہ کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ، اب زمین پہ انسان کو آباد کیا جائے گا، اب زمین پہ انسانیت کو آباد کرنے کا وقت آیا ہے۔ اب آدم کو ذرا دنیا میں رہنے کے طریقے سکھا دو، کھیتی کرنا سکھا دو، زمین کا سینہ چاک کر کے اس میں دانہ ڈالنا سکھا دو، زمین سے فصلیں اگانا سکھا دو، زمین سے اپنے لیے چیزیں پیدا کرنا سکھا دو، کیونکہ اب نے دنیا میں رہنا ہے، زمین پہ رہنا ہے، یہیں پہ زندگی کو گزارنا ہے، انسانیت کو فروغ ملے گا۔ حضرت آدم کو اللہ نے نبوت و رسالت سے نوازا تھا، اللہ نے قانون بھی دیا تھا، اللہ نے نظام بھی دیا تھا۔ اے میرے عزیزو غور کرو، حضرت آدم علیہ السلام، اب غور کرو، انسانیت کا آغاز ہوا، انسانیت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھا۔ حضرت حوا کو ہر دن ایک بچے کی ولادت ہوا کرتی تھی، ہر دن آپ کو ایک بچہ پیدا ہوا کرتا تھا، آپ کو ہر دن بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کا سسٹم تھا، اس وقت کا اللہ کا نظام تھا، کیونکہ دنیا کو آباد کرنا تھا، کائنات کو انسانیت سے بسانا تھا۔ آج 9 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، یا پہلے بھی پیدا ہو جاتا ہے یا تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے وقت، لیکن ایک مدت ہے مقرر کی ہوئی کہ 9 ماہ میں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت حوا ہر روز بچوں کی ولادت ہوا کرتی تھی، اور ترکیب بھی کیا تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے، تو آج جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے، کل جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں الگ الگ کر کے شادیاں کی جاتی تھی، ادھر کا بیٹا ادھر کی بیٹی، ادھر کی بیٹی ادھر کا بیٹا، اس طرح سے رشتے کو بدلا جاتا تھا، کیونکہ ایک وقت میں جو پیدا ہوئے وہ دونوں سگے بھائی بہن کہلاتے تھے، دوسری بار میں جو پیدا ہوئے وہ دونوں سگے بھائی بہن
بہن کہلاتے تھے، رشتہ بدلا جاتا تھا، اسی طرح سے رشتے کو بدلا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، دنیا کے اندر جتنا مرد کا کردار ہے اتنا عورت کا بھی کردار ہے۔ زمین پر آبادی کے اندر زمین کو بسانے میں انسانیت سے، زمین کو آبادی زمین کو جو ہے زمین پر انسانیت کی آبادی کے معاملے میں مرد اور عورت دونوں کا برابر سہیوگ اور ان کا دونوں کا برابر کا ساتھ ہے۔ غور کرو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا دونوں زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، زمین پر آبادی بڑھنے لگی، زمین پر آبادی بڑھ رہی ہے تو ایک قانون بھی آپ کو اللہ نے دیا تھا، ایک نظام بھی آپ کو اللہ نے دیا تھا۔ اسی نظام کے تحت زندگی گزرے گی، اسی قانون کے تحت زندگی گزرے گی۔ جو اس قانون سے تھوڑا سا بھی ہٹ کر چلے وہ نافرمان کہلائے، جو اس قانون پر عمل پیرا رہے، جو قانون خدا تھا وہ فرما بردار کہلائے۔ اے لوگو، سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد، مگر کچھ اللہ کے قوانین سے الگ ہٹ کے چلنے لگے۔ آج بھی ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر ایک باپ کے 4 بیٹے، 2 بیٹے باپ کی بات کو مانتے ہیں، 1-2 ایسے جو بات ہی نہیں مانتے، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم کے ذریعے انسانیت دنیا میں آئی، لیکن سنو کچھ نافرمان بھی ہو گئے۔ انہی نافرمانوں میں ایک نام قابیل کا بھی ہے۔ انسان کی زندگی میں عورت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سسٹم دیا ہے، عورت کے ساتھ میں زندگی کیسے گزارو گے۔ اپنے محبوب کی زندگی کو اللہ نے اسی لیے نمونہ بنایا ہے، جیسا میرے محبوب نے سبق پڑھایا ہے، اس سبق کو یاد رکھنا، پھر عین اسی کے موافق اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ ادھر قابیل ہے، ایک طرف حابیل ہے، ایک کے سینے میں ایمان ہے، دوسرا جو ہے ضدی ہے، اپنی عقل پہ ہے۔ غور کرو میرے عزیزو، انسان کی زندگی میں عورت کی اہمیت بھی سن لو۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تھا، مگر جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور ادھر دنیا میں آ گئے تو ان کی اولادوں میں سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلا جھگڑا جو ہوا وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آج کسی کے گھر میں عورت کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو بھیا پہلا جھگڑا ہی انسانیت میں جو ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ اب یہاں پہ اگر عورت کی وجہ سے جھگڑا ہو تو کون سی عجیب بات۔ یہاں ساس بہو میں جھگڑا، گھر کے اندر جو یہ حالات بن گئے، عورت نے مرد میں چابی بھر دی، تیار کر دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ چابی بھرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہے۔ استاذ پڑھائے 10 سال اور بیگم پڑھائے 1 رات، اس کا اثر زیادہ ہے۔ 10 سال والی تعلیم ایک طرف، لیکن بیگم نے جو 1 رات میں پڑھا دیا اس پہ پورا عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جو سبق دے دیا، دیکھو ایسے رہنا ہے، ایسے رہنا ہے، انہوں نے سر تسلیم خم کر دے، جی بیگم بالکل۔ بیگم نے سمجھا دیا، زیادہ اپنی ماں کے منہ نہیں لگنا، زیادہ ماں سے بات نہیں کرنا، اماں ابا کے پیچھے لگے رہتے ہو، جب دیکھو تمہاری اماں تمہیں چھوڑتی نہیں، اماں کے پلو سے بندھے رہتے ہو۔ اچھا، بڑے معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، آدمی بھی بڑا پریشان ہوتا، کئی بار بیلنس نہیں کر پاتا، مشکل ہو جاتا۔ ادھر اماں ہیں، ابا ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اور دوسری طرف بیگم ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، سالیاں ہیں۔ ذرا سا کچھ معاملہ ہوا تو ادھر سے فون آ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تم سمجھدار ہو، ہماری بیٹی کو تنگ کر رہے ہو۔
बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। एक इंसान की, एक मर्द की जिंदगी तो देखो, शुरू से देखो इसको बैलेंस करने में लगा हुआ है, शुरू से देखो इसको मामलात को संभालने में लगा हुआ है। पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जरा सी जिंदगी का वो हिस्सा खेलने कूदने के लिए मिला, फिर इसको पढ़ना लिखना भी था उसी जिंदगी में, इसको तालीम भी हासिल करना था। इसने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद में जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसने बैलेंस करना शुरू कर दिया। अब इसने सोचा पढ़ाई के साथ कोई काम भी कर लूं ताकि घर के खर्चे भी निकल जाएं, घर के खर्च भी ना निकल सके तो मेरा तो खर्च निकल सके, मैं घर वालों पे बोझ ना बन सकूं। पढ़ भी रहा है, अपने भी खर्च निकाल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब घर की जरूरतें इसे आवाज देने लगी, अब घर की हाजतें इसे पुकारने लगी। अब ये घर भी छोड़ के निकल गया। किसकी खातिर निकला है? माँ बाप की खातिर निकला है, भाई बहनों की जरूरतें इसके सामने है, घर के हालात इसके सामने है। अब ये बैलेंस करने लगा, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ छोड़ दिया। अब दिल के अंदर अगर कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो उसको दिल में दबा देता है, घर वालों की फिक्र में लग गया है। कभी कहीं जाके कमाता है, कभी कहीं जाके कमाता है, कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है, कोई बंबई में सब अपनों को छोड़ के चला गया, अकेला जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। हमने तो वो भी नौजवान देखे रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें सोने को सही से जगह भी शहर में नहीं मिलती। कारखानों में काम करने वाले दिन भर काम करेंगे, रात को उसी कतरन पे सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए मेहनत जरूर करते हैं, भाई बहनों की पढ़ाइयों का ख्याल करते हैं। ये बैलेंस करना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया, कहा कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए, अब इसका निकाह कर दिया जाए। निकाह किया गया तो निकाह के बाद में बेगम आ गई। अब फिर इसे बैलेंस करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो जाए कल मेरी बीवी नहीं थी, मैं माँ बाप का ख्याल रखता था, भाई बहनों का ख्याल रखता था, आज कहीं ये ना हो जाए बीवी आने के बाद में कोई ये ना कह दे अब बीवी का गुलाम हो गया है, अब जोरू के पीछे पीछे चलता है, अब अम्मा को नहीं देखता, अब्बा को नहीं देखता है, बड़ी जल्दी उंगली उठ जाती है। इसे वो भी ख्याल है, वो भी फिक्र है, उधर बेगम है, ससुराल है, वो भी फिक्र लगी है कि ससुर यूं कहेगा मेरी बेटी को लेके गया है तो जिम्मेदारी कोई और तो नहीं उठाएगा, तू उठाएगा, कौन जिम्मेदार है? सास कहेगी तू तो माँ बाप भाई बहनों में ही लगा रहता है, कभी अपनी बीवी का भी ख्याल किया कर। बीवी कहेगी मैं भी तो तेरे सहारे हूँ। अब ये बैलेंस करने लगा, अगर वफादार बेटा है तो माँ का भी ख्याल रखता है, अगर बेहतरीन शोहर है तो बीवी का भी ख्याल रखता है, और अगर ये क्वालिटी पैदा नहीं हुई तो किसी एक तरफ को चल पड़ता है, और जिस तरफ को जाता है वो आप भी जानते हैं 99% चांसेस किधर जाने के होते हैं। बेगम के साथ चल दिए जनाब, अम्मा अकेली रह गई, अब्बा अकेला रह गया। होता है कि नहीं ऐसा? बोलो जी। हुआ एक जगह नहीं है, बहुत जगहों पे हुआ। तुम अपना मत बताओ मुझे कि हुआ है, मैं आपको पूरी मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों के हालात बता दूंगा, मुख्तलिफ घरों की बातें बता दूंगा। इधर बंदा बैलेंस बनाता रह गया, अगर ना अहल था तो उससे हो नहीं पाया। और बाज ऐसे भी होते हैं जो शुरू से नालायक होते हैं, वो शुरू से नहीं समझते, वो शुरू से ही आवारा मिजाज बन जाते हैं। उनको माँ बाप अगर बाहर भेजे कमाने के लिए, उनसे कहा जाए कमाओ, घर की जरूरतें देखो, मुफलिसी देखो, तो वो चले तो जाते हैं मगर फिर भी कोई तीर नहीं मारते, शहरों में जाकर आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोहबतें गलत मिल जाती हैं, दोस्त गलत मिल जाते हैं। और हमारी कौम के नौजवानों को ये दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है। ये नौजवान बैठे हैं मेरे भाई,
دوستی نے، غلط صحبت نے، غلط سنگت نے نوجوان کو ایسا برباد کیا۔ جب تک یہ جوان تھا شادی نہیں ہوئی تھی، یہ دوستوں کے پیچھے 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 بھاگنے میں رہا۔ باپ کہتا تھا بیٹا کما لے، کمائے گا تو تیری زندگی بہتر بنے گی، پڑھ لے، کام سیکھ لے، کچھ نہیں کیا۔ بس دوست نے آواز ماری، اس نے کہا چلو۔ کہتا تھا دوست تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا، تو رات کو آواز دے گا، میں رات کو نکل کے آؤں گا، اور خود اپنے حالات پہ کبھی غور نہ کیا، پھٹیچر تھا مگر دوستیوں کے چکر میں نواب بنا رہا۔ دوست کی اپاچے، اور یہ دیکھو جناب دوست کی اپاچے پہ اڑے اڑے پھر رہے ہیں۔ پلسر دوست کی ہے، بغلیں ان کی پھولی ہوئی ہیں۔ پلسر دوست کی ہے، اکڑے ہوئے یہ ٹہل رہے ہیں۔ اور آج کل تو دوستیاں بھی لوگ دیکھ کر کرتے ہیں، مالداروں سے دوستیوں کا چلن چلنے لگا ہے۔ غریب نوجوانوں کو کوئی اپنا دوست بنانے کو تیار نہیں، مالداروں سے دوستیاں کی جا رہی ہے۔ مالدار دوست ایک ساتھ مل کر راتوں کو 12 بجے تک، 1 بجے تک باہر پھرتے رہتے ہیں، یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، پھر وہ گھروں پہ پہنچتے ہیں۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ماں باپ پریشان دوستوں سے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت احمد الفتاح، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس مہمان کا انتظار تھا شاعر ہندوستان جناب محترم احمد الفتاح، وہ تشریف لا چکے ہیں، سبحان اللہ۔ بیٹھو آپ حضرات، اب دیکھو آپ کے مہمان تشریف لے آئے، شاعر اہل سنت مداح خیر الانام محترم احمد الفتاح صاحب۔ ان کو آپ دل بھر کے سنیں گے، طبیعت سے سنیں گے، مزے کے ساتھ سنیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں سنیں گے۔ تو آپ ان کو سننے سے پہلے ہمیں سنیں گے، پھر میاں کو سنیں گے، پھر انشاءاللہ پھر پوری رات تمہاری ہوگی، آپ کے مہمان ہوں گے، آپ ہوں گے، طبیعت سے سننا۔ مگر ذرا آپ پہلے میری باتیں سنجیدگی سے سن لو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو جب تک شادی نہیں ہوئی تو دوستوں نے اسے تباہ کر دیا، برباد رکھا، کسی کام کا نہیں بننے دیا، نہ پڑھنے دیا، نہ لکھنے دیا، نہ محنت کرنے دی، نہ کام سیکھنے دیا، کچھ نہیں کرنے دیا۔ جب ماں باپ زیادہ پریشان ہو گئے، یہ تو کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، نہ پڑھنے کو تیار، نہ کوئی ہنر سیکھنے کو تیار، نہ کمانے کو تیار، نہ گھر کے حالات دیکھنے کو تیار۔ ماں باپ پریشان ہو گئے، کیا کرے؟ تو کسی سیانے نے آ کر مشورہ دے دیا، کسی تجربے کار نے آ کر کہہ دیا ایسے نہیں ماننے والا، اور بگڑے گا، ایک کام کرو اس کی شادی کر دو، سدھر جائے گا۔ ماں باپ نے سوچا چلو شادی بھی کر کے دیکھ لو، شاید سدھر جائے، شاید حالات بدل جائے، شاید انسان بن جائے۔ شادی کر دی گئی، لیکن معاملہ پھر بدل گیا۔ اب تک دوستوں نے نہیں چھوڑا، اب اس کی بیوی اسے نہیں چھوڑتی۔ اب تک دوستوں نے ماں باپ سے قریب نہیں ہونے دیا، اب بیوی اس کے ماں باپ سے اسے قریب نہیں ہونے دیتی۔ ماں باپ دونوں طرف سے نقصان میں رہے، شادی سے پہلے بھی نقصان میں ہی تھے، شادی کے بعد بھی نقصان میں رہے۔ غور کرو، وہ ماں جس نے پالا، جس نے پرورش کی، وہ باپ جس نے ضرورتیں پوری کی، جس نے اس بچے کے لیے سب کچھ کیا، ان دونوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایک جوان بیٹا کسی کا غلط راہوں پہ نکل جائے، جب ایک جوان بیٹا جس سے توقع تھی، جس سے تمنا اور جس سے لو لگی تھی کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے کام آئے گا، ہماری مشکلوں کو دیکھے گا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور بیساکھی بنے گا، لیکن حالات ایسے ہو گئے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، 4 مصرے ذرا توجہ سے سننا۔ کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی
ہے کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ اور چوتھا مصرع سن کے تو یہ کرسی والے بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ کرسی پہ بیٹھ کے آدمی کی پوزیشن چینج ہی ہو جاتی ہے، جی منٹ ایک ہی لگتا ہے کرسی پہ بیٹھتے ہی پوزیشن چینج۔ نیچے بیٹھا ہوگا حالت کچھ اور ہوگی، کرسی پہ بیٹھتے نا ٹانگ پہ ٹانگ آ جاتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، آج جو سچائی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ صاحب قبلہ، کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے۔ وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عظمت والدین، سادات کرام، نعرہ تکبیر۔ تو حالات یہ ہے، مگر انسان کی زندگی میں عورت کی بڑی اہمیت ہے۔ دونوں ایک ساتھ مل کر زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک دوسرے کی شرکت سے زندگی خوشگوار بھی بنتی ہے، اور جب بات نہ بنے، بگڑنے لگے تو زندگی میں دشواریاں بھی بڑی آ جاتی ہیں۔ اور پہلی دشواری تو یہی آتی ہے کہ 25 سال کے نوجوان سے جب اس کی شادی کی بات کرو نا، تو اس کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکی بھی اسے بڑی حسین و جمیل چاہیے۔ ہر انسان، ہر نوجوان دل میں یہ آرزو رکھتا ہے، میری بیوی جو ہو، جو میری شریک حیات بنے، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، لاجواب ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے خوبصورت بیوی ملے، خوبصورت بیوی ملے۔ اپنے آپ پہ بھلے وہ نہیں ڈالے گا نظر، اپنے آپ کو کبھی غور سے نہیں دیکھے گا، لیکن بیوی بڑی حسین چاہیے، بیوی بڑی خوبصورت چاہیے۔ اے لوگو غور کرو، آج یہ حالات ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا دینداری کی بنیاد پہ رشتے کیا کرو، دیکھا کرو کون دیندار ہے۔ اگر لڑکی پاک دامن ہے، اگر لڑکی نمازی ہے، اگر لڑکی باعزت ہے، اگر لڑکی شریف ہے، تو پھر رنگ پہ اتنی توجہ نہ کیا کرو۔ ہاں قرآن تو اجازت دیتا ہے اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، لیکن پہلے یہ بھی غور کر لیا کرو کہ جس کو ہم پسند کر رہے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، جس کو ہم پسند کر رہے ہیں اسے مصطفیٰ کا دین بھی پسند ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، وہ عورت جسے مصطفیٰ کا دین پسند نہ ہو، اس کا کیا بھروسہ وہ تمہیں بھی پسند کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یا وہ نوجوان جسے مصطفیٰ کا دین پسند نہ ہو، جو دین مصطفیٰ کے خلاف چلا جائے، اس کا کیا بھروسہ، اس کا کیا اعتبار۔ تو دینداری کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ غور کرو، ادھر بھی ہوتا ہے، بڑے جو ہے لوگ تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھی طرح سے خوبصورت بیوی مل جائے۔ ادھر بھی معاملہ یہی تھا۔ اقلیمہ جن کا نام تھا، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور جو دوسری وہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، اتنی حسین نہیں تھی۔ لیکن یہاں معاملہ خوبصورتی پہ اٹک گیا۔ قابیل کہنے لگا میں اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، لیکن قانون کیا تھا؟ جو جس کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ قانون تو یہ تھا۔ تو بات بگڑ گئی۔ مان جاؤ رے، زیادہ کچریاں پکا رہے ہو جی۔ بات بگڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو طریقہ ہے، اسی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی قانون کے مطابق شادی ہوگی، نکاح ہوگا۔ مگر یہ نہیں مانے، بات آگے بڑھ گئی۔ اے میرے عزیزو غور کرو، بات اتنی آگے بڑھی کہ اسی بات کو لے کر دونوں بھائیوں میں اتنی بڑی عداوت نفرت ہو گئی۔ جناب حابیل کے اندر، ان کے دل میں کوئی
ایسی نفرت نہیں، کوئی ان کے دل کے اندر ایسی بات نہیں، وہ تو نظام قدرت کے ساتھ، قانون خدا کے ساتھ تھے، مگر دوسرا جو قابیل تھا وہ قانون خدا کو ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ نظام شریعت کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، غور کرو، جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا، ایک دن اس نے موقع اچھا دیکھا، موقع دیکھ کر اس نے سوچا میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر دوں گا، حابیل ہی نہیں رہے گا تو پھر اقلیمہ سے میرا نکاح ہو جائے گا، اقلیمہ سے میری شادی ہو جائے گی۔ اے لوگو، پہلا قتل دنیا میں ہوا شادی کی وجہ سے ہوا، پہلا قتل دنیا میں ہوا نکاح کی وجہ سے ہوا، عورت کے سبب ہوا۔ پہلا قتل دنیا میں حابیل کا قابیل نے کر دیا، جناب حابیل کو قتل کیا، پہلا قتل شادی کی وجہ سے، اور بھائی نے بھائی کا کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ عورت جب درمیان میں ہو تو بھائی کے رشتے کی بھی قدر بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال بھی تو یہی ہو گیا ہے، ایک آئی ہے رامپور کی، دوسری رودرپور کی، دونوں میں نہیں بنتی۔ بھائی تو پہلے سے بڑی محبت سے رہتے تھے، ہر کام مشورے سے کیا کرتے تھے، مگر یہ رامپورنی رودرپورنی دونوں نے گھر کے اندر عجیب ماحول بنا دیا۔ بات بگڑتی چلی گئی، اتنی بگڑی کہ دیوار پہ نہ رکی، تلوار پہ آ گئی۔ دیوار پہ رک جاتی تب بھی غنیمت، بات آگے بڑھ، کوٹ کچہری تھانہ سب ہو گئے، بھائی نے بھائی پہ مقدمہ بھی کر دیا۔ کس لیے جھگڑا ہوا، کس لیے فساد ہوا؟ عورت کے سبب ہوا، عورت نے کروایا۔ تو آج اے صاحب عقل لوگو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سلیم العقل بنایا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی مگر کم دی، عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے، اور آدمی جو ہے مرد کو کامل العقل کہا جاتا ہے۔ لیکن عجیب تماشا ہے، یہ ناقص العقل کامل العقل پہ غالب آ جاتی ہے۔ کامل العقل ناقص العقل کی پیروی کرنے لگا، نظام قدرت کو فراموش کر دیا، نظام خدا کو، قانون خدا کو نظر انداز کر دیا۔ اے لوگوں، اب ذرا آگے بڑھو، میں نے آپ کو سمجھایا یہ شادی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بہت ضروری ہے نکاح کرنا، انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، بدنگاہی سے بھی بچ جاتا ہے، برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، ادھر ادھر راتوں کو بھاگنے سے بچ جاتا ہے، دیواریں بھی نہیں کودتا ہے، اپنے گھر میں سلیقے سے رہتا ہے، چین و سکون سے رہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدگی کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے، شادی نہ رہی، شادی سنت تھی میرے آقا کی، میرے آقا نے فرمایا نکاح کرو، حضور نے نکاح کو سنت قرار دیا، میرے آقا کی پسندیدہ محبوب سنت۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ اس سنت کے ساتھ میں یہ کیا، ہم نے سنت کو سنت نہیں رہنے دیا، ہم نے اس سنت کو بزنس میں بدل دیا، ہم نے اس سنت کو کاروبار بنا دیا، ہم نے اس سنت کو تجارت بنا دیا۔ جب ہم رشتہ کرنے گئے ہم نے تبھی ذہن بنا لیا، ہم نے تبھی سوچ بنا لی کہ یہ ہم جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں، لڑکی کو دیکھیں گے، اگر پسند آ گئی 1000 روپے دیں گے یا 5000 دیں گے، تو توقع یہ ہے وہ 5000 کے اوپر 2-4000 ہم کو رکھ کے واپس کر دے۔ کیا زبردست بزنس ہے بھائی۔ ہمارے مہمان آئے، کھانا وانا نہیں کھلائیں گے؟ اچھا، تو عجیب بزنس چلا ہے سید صاحب قبلہ۔ یار اس سے اچھا بزنس آدمی کو کہاں ملے گا؟ یوں 5000 دیے اور یوں 10000 لے لیے، گھنٹہ ایک نہیں لگا، 5000 دیتے 10000 آ رہے۔ لو حضرت بتا رہے ہیں، آج کی نیوز بتا رہے ہیں حضرت، اسکارپیو مانگی منہ سے نہیں دی تو وہ برات لے گیا واپس۔ یہ حالات
मगर गौर करो, याद रखना मेरे अजीजों, कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, मेरे इमाम ने बता दिया जुर्म बड़े हैं, कल आका को मुंह दिखाना है। आज अगर इन जुर्मों पे अपने जराइम पे शर्मिंदा ना हुए तो कल कौन सा मुंह आका को दिखाओगे, कल आका के सामने कैसे जाओगे। ऐ लोगों जरा गौर करो, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। हालात क्या हो गए, आका ने फरमाया निकाह करो, निकाह करना सुन्नत है मेरे हुजूर की, मगर हमने सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, कारोबार में बदल दिया, तिजारत में बदल दिया, तवक्को लेने की ज्यादा रखते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। गौर करो मेरे अजीजों, हालात ये हो गए, सास जो माँ है लड़के की, उसकी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, लेकिन इतनी उम्र में अभी शादी तो बाद में होगी, रिश्ता पक्का हो रहा है, यह रस्म मंगनी की अदा की जा रही है, तो वो जो लड़की है जो दुल्हन बन के आएगी वो तो अभी बाद में उसका मामला, उसके लिए जो चीजें होंगी बाद की बात है। पहले तो सास को जेवर चाहिए, इसे कानों में भी चाहिए, नाक में भी चाहिए, पैरों में भी चाहिए, छम छम। पहले सास को चाहिए, उसका नंबर तो बाद में आ रहा है। गौर करो मेरे अजीजों, आज क्या से क्या हो गए हम। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली कायनात ने इस उम्मत को पैगाम दिया, निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो, लेकिन हालात क्या है, हमने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया। आज तुम दुनिया में देखो, अगर कोई गरीब शादी करना चाहे उसे बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, लाखों रुपए इंतजाम करेगा फिर शादी होगी, लेकिन जिना को इतना लोगों ने आसान किया, जगह जगह कोठे बना दिए, जगह जगह तवाइफें बैठी हुई है। ऐ लोगों, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ, ताजदारे मदीना के तरीके को फॉलो करो। आओ जरा आका की सीरत पे नजर डाल लो, आका की जिंदगी पे नजर डाल लो। आका ने जिंदगी गुजारी है, मुस्तफ़ा करीम ने जो निकाह किए हैं, जो शादियां की है, आज अगर कोई जरा सा मालदार हो, किसी का बेटा जरा सा खूबसूरत हो, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई हो या अच्छा कारोबार चल रहा हो, उसकी डिमांड बड़ी होती है, उसकी आरज़ुएं बड़ी होती है, उसकी ख्वाहिशात बड़ी होती है। लेकिन आओ मुझे बताओ, इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा हसीन, कोई ऐसा खूबसूरत है जो मेरे आका के जैसा हो? खुदा की कसम कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे आका की तरह, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, उलमाए किराम। बहुत अच्छा पैगाम। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, वो ताजदारे मदीना की शान है। मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं, मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे आका से ज्यादा अखलाको किरदार का, उम्दा अखलाको किरदार का पैकर कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर कायनात में शरीफ इंसान कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर अजीम कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर शान रखने वाला कोई नहीं, मेरे आका से बढ़कर मर्तबे रखने वाला कोई नहीं, वो महबूबे खुदा, वो जाने कायनात। मगर मेरे आका की शादी देख लो, जब मेरे आका जवान हुए, आका की जवानी है, अल्लाहु अकबर, ताजदारे मदीना ने पहला निकाह करके बता दिया, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम याद रखना, मेरे तरीके को अपनाना। आज तुम ये चाहते हो लड़की ऐसी हो वैसी हो, मगर मेरे आका ने 22 साल की उम्र में 40 साल की
ایک بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور بتا دیا کہ یہ جو تمہارے دل میں اتنی تمنائیں ہوتی ہیں، یہ جو آرزویں ہوتی ہیں، ان آرزوؤں کے تمناؤں کے خواہشوں کے غلام نہ بن جانا، بلکہ اتنا یاد رکھنا کہ طریقہ وہی اچھا ہے جو اللہ اور رسول نے عطا کیا ہے۔ زندہ باز طریقہ وہ والا ہے جو حضور نے عطا کیا۔ حضور نے 40 سال کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہیں، ان سے پہلا نکاح کیا۔ میرے آقا کا عین شباب کا عالم جوانی ہے۔ آج تو اگر بات بھی ہو جائے نا کہ صاحب وہ ایک رشتہ ہے، کسی کو بتانے لگو کہ وہ رشتہ ہے، وہ لڑکی کسی وجہ سے چھوٹ گئی، یا اس کا شوہر جو ہے شروع میں ہی 2-4 مہینے گزرے تھے، کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، تو لوگ بڑی ذلت محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گاؤں والے تانے دیں گے، محلے والے تانے دیں گے، کہیں گے کوئی مل نہیں رہی تھی اسی لیے تو چھوٹی ہوئی کر لی۔ یہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ اور گاؤں، اور یہ گاؤں میں اللہ رحم فرمائے، ایسے لوگ ہیں جن کا کام پورے دن یہی ہے، بس انہیں کوئی بات ملے اور وہ پورے گاؤں میں اس کا پرچار کریں گے اور اس کی جو ہے برائی کرتے پھریں گے۔ پھر تو وہ بڑیاں جو ہوتی ہیں نا، پان چبا چبا کے بڑیاں، کہیں ہو نہ رہا تھا اسی لیے تو چھوٹی بھی کری ہے، مال کے چکر میں کر لی، وہ ایسی ہے یوں کر لی، اس کی تو ناک ایسے بیٹھی ہوئی ہے پچکی ہوئی، اس لیے کر لی، اسی لیے تو کار دی اس کے باپ نے۔ ایسے چلتے ہیں جملے، کار اسی لیے تو دی اس کے باپ نے۔ یہ جو آفت ہے نا، یہ معاشرے کو سدھرنے نہیں دے رہے لوگ، یہ معاشرے کو سدھرنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ ہم یار کریں، کچھ بدلاؤ پیدا کریں، مگر انہیں ڈر یہ ہوتا کہ تانے اتنے ملیں گے، جدھر سے نکلیں گے لوگ ایسے دیکھیں گے، یہ جا رہا ہے، اس نے کریے چھٹی ہوئی۔ جب کوئی صحیح طریقے سے کرنا چاہے تو یہ چغل خور کرنے نہیں دیتے، اور جب کوئی لے کے بھاگ جائے تو پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھ رہے تم 4 بچوں کو چھوڑ کے جو بھاگ رہی ہیں، اور جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے لے کے بھاگ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، طریقے سے کام کرو، سلیقے سے کرو، طریقہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے۔ جو پسند آئے اس سے کر لو شادی، جو تمہارے دل کو بھائے، وہ دیندار ہو، وہ پھر کوئی بھی ہو، غریب ہو امیر ہو، برادریوں کا بھی فرق نہ دیکھا کرو، کر لیا کرو، جو دل کو پسند آئے، دیندار ہو، شریف ہو، ان سے کر لو۔ لیکن ایک بات سن لو نوجوانوں، تم یہ نہ سوچ لینا کہ مولانا نے کہہ دیا کر لو، ارے اماں ابا کا کام ہے، انہیں تم اپنی بات بتا دینا، وہ خود کریں گے، مگر دائرہ ادب سے باہر نہ نکل جانا، حدود ادب کو لانگ کر آگے نہ بڑھ جانا۔ یاد رکھنا، باپ کی عزت کا بھی خیال رکھنا، ماں کی عظمت کا بھی خیال رکھنا، خاندان کے تقدس کا بھی خیال رکھنا، اور اپنا بھی خیال رکھنا کہ کل جب میں آگے میری زندگی پروان چلے گی، میرے بچے ہوں گے، میری بیٹی ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، جب میں اس کا رشتہ کرنے چلوں گا، شادی کرنے جاؤں گا، تو لوگ کہیں گے یہ اس کا بیٹا ہے جو اسے لے کے بھاگ گیا تھا، یہ اس کی بیٹی ہے جس کی ماں بھاگ گئی تھی۔ تو یاد رکھنا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اسی لیے نظام قدرت، نظام اللہ نے دیا ہے، مصطفیٰ کریم نے طریقہ دیا ہے۔ 40 سالہ خاتون ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آقا نے نکاح کر لیا، اور لوگوں پسند کی عورت سے شادی کر لوگے، اس کے بعد میں پھر زندگی جو گزرے گی، وہ زندگی بھی آقا کے طریقوں کو دیکھ کر گزارنا۔
تاجدار مدینہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ کیسے گزاری ہے، باقی اپنی ازواج کے ساتھ میں جو زندگی گزاری ہے وہ آقا نے کیسی گزاری ہے، غور کرو ذرا، اللہ اکبر، کتنا پیار کیا ہے میرے آقا نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، بڑا پیار کیا، اتنا کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال فرمانے کے بعد میں بھی حضور ان کو یاد کرتے تھے نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ پیار تھا حضور کو۔ میرے آقا کی چہیتی بیوی، میرے آقا کی پیاری زوجہ ام المومنین صدیق کی بیٹی صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں ایک روز دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، ایک خاتون کھڑی ہے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے ضعیفہ، تاجدار مدینہ گھر کے اندر ہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھولا ہے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ضعیفہ ہے، ادھر میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ ایک خاتون آئی ہے، آپ کو معلوم کر رہی ہے۔ تاجدار مدینہ آگے بڑھے، میرے مصطفیٰ نے خاتون کو دیکھا، تاجدار مدینہ نے جیسے ہی دیکھا میرے مصطفیٰ فوراً آگے بڑھے، مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کائنات نے انہیں دیکھا، آقا کی آنکھیں نم ہو گئی، مصطفیٰ نے ادب سے بٹھایا، ان کا بڑا ادب کیا، پیار سے ان کو بٹھایا اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جاؤ گھر کے اندر جو کچھ بھی کھانے کے لیے موجود ہے جلدی لے کر آ جاؤ، دسترخوان پہ لا کر رکھ دو، جو کچھ بھی گھر میں تھا آ گیا، دسترخوان پہ لگا دیا گیا۔ اب دسترخوان پہ لگانے کے بعد میں اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے، حضور ان کو بار بار چیزیں کھلا رہے ہیں، انہیں کھلایا پلایا، اس کے بعد میں آقا نے ان سے باتیں کی، پھر جب وہ جانے لگی تو تاجدار مدینہ نے انہیں تحفے دیے، جو کچھ بھی دینا تھا آقا نے سامان بھی دیا، آقا نے ان کو رخصت کیا، ادھر وہ گئی ادھر میرے آقا نے ان کو رخصت کیا، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ ذرا یہ بتائیے یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کا پیغمبر اسلام ادب کر رہے ہیں، یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کی اتنی تعظیم جانے کائنات کر رہے ہیں، محبوب خدا کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگ گئی، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ میری کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے اے عائشہ، لیکن یہ وہ خاتون ہے جو میری خدیجہ کی سہیلی رہی ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے، آج یہ آئی تھی تو میں نے وہ کیا کہ جب خدیجہ کی موجودگی میں آتی تھی تو خدیجہ بھی اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ میں کیا کرتی تھی، میری خدیجہ نے جو کیا اپنی سہیلی کے ساتھ میں اچھا سلوک، آقا فرماتے ہیں آج مجھے انہیں دیکھ کر خدیجہ کی یاد آ گئی اور میں نے بھی ان کے ساتھ میں وہی محبت کا سلوک کیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، زندہ باد۔ حضور تو اپنی زوجہ کی سہیلی کے ساتھ بھی یہ تعظیم اور ادب کا معاملہ، یہ محبت، حضور اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، حضور نے یوں سمٹ کر، میں یہ آخری بات ہے میری ختم ہو گئی، حضور یوں سمٹے ہوئے ہیں اور سمٹے ہوئے حضور سسکیوں کی آوازیں نکل رہی ہیں، سسکیوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں آقا کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت عائشہ آگے بڑھی، دیکھا حضور کس لیے آنکھوں میں آنسو، کیوں رو رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عائشہ آج مجھے اپنی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ آج کسی کی بیوی دنیا سے چلی جائے 40ویں تک یاد رکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، دوسری کری زندگی بڑی خوشگوار ہو گئی، اب کوئی مطلب نہیں۔
لیکن تاجدار مدینہ اپنی خدیجہ تمہاری میری ماں کو یاد کر کے روئے۔ آقا نے فرمایا اے عائشہ مجھے آج بھی خدیجہ کی بڑی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ بھی بیوی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رکھتے، آقا کیا آپ ہم سے راضی نہیں ہیں جو ہماری موجودگی میں بھی آپ انہیں یاد کر کے رو رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا اے عائشہ میں تم سے بھی راضی ہوں، تمہاری خدمت سے بھی راضی ہوں، لیکن یاد رکھو تم میرے سکھ میں میری ساتھی ہو اور خدیجہ میرے دکھ میں میری ساتھی رہی ہے۔ ہاں بھائی زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ امتیاز برکاتی حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ۔ بہت اچھا۔ تو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا کریں، محبت کریں، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ حدود کا پاس و لحاظ رہے، یہ نہ ہو کہ پھر ادھر چل پڑے تو ادھر ہی چل پڑے، پھر دوسری طرف کا نظر انداز کر دیا، وہ بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایک مرد کی شان ہے یہ کہ وہ بیلنس بنائے، توازن برقرار رکھے۔ ایک مرد کی شان ہے اس میں، ایک مرد یہی تو شان رکھتا ہے، اسے مرد اللہ نے بنایا، کامل العقل بنایا، اسے اللہ نے عزت دی ہے۔ عورت کے مقابلے وہ اللہ نے عورت کو بھی عزت دی، مرد کو بھی عزت دی، مگر اللہ نے عورت اور مرد میں اتنا فرق رکھا ہے کہ مرد حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، عورت محکوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرد پہ پورا گھر ڈیپینڈ ہوتا ہے، گھر کے بچوں کی ضرورتیں مرد پوری کرتا ہے، اپنی بیوی کی ضرورتیں مرد پوری کرتا ہے، سارے کام گھر کے اندر مرد کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس وقت میں عقل کہاں چلی جاتی ہے جب انسان اپنوں سے بغاوت کرنے لگتا ہے کسی عورت کے کہنے پر، کسی عورت کی بات مان کر۔ تو گھروں میں اگر دینداری ہوگی اور نبی کی شریعت ہوگی اور نبی کے طریقے ہوں گے تو یہ نوبت کبھی نہیں آ سکتی ہے، گھروں میں کبھی یہ بوال نہیں ہو سکتے ہیں، یہ وبال ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ ماحول گھروں کے بہتر کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، زندگیاں خوشگوار بنانی ہیں تو حضور کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، محبوب کی زندگی دیکھو، سیکھو، سمجھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ آج ماشاءاللہ یہ شادی کے موقع پر پروگرام سجایا گیا ہے، ہمارے قاری منظور صاحب کی شادی، ان کے بھائی کی شادی ہوئی ہے الحمدللہ، اور پھر وہ شادی جس میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہو، اس میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں آئیں گی، وہ رشتہ کتنا پاکیزہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازے۔ مجھے حضرت کی فکر ہے، حضرت کو دلی جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری اس ملاقات کو سلامت رکھے اور آپ سے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس بزم کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں پروردگار معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔